بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا کے مسلمان ہر سال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے لاکھوں کی تعداد میں سعودی عرب جاتے ہیں۔ پہلے پہل سعودی گورنمنٹ عازمین حج کے لیے بہت خاطر خواہ قسم کے انتظامات اور بہترین سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور کبھی کبھار اور شاذ و نادر کوئی سیریس قسم کے واقعات پیش آتے، اور جتنے حجاج کرام بھی مکہ مکرمہ جاتے اور واپسی پر سعودی گورنمنٹ کے انتظامات کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ لیکن جب سے موجودہ گورنمنٹ یعنی شہزادہ سلیمان نے سعودی عرب میں موجود گورنمنٹ قائم کی اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حرمت و عزت کی باغ دوڑ سنبھالی، اس وقت سے ہر سال حج کے دوران اور حج کے علاوہ بھی عجیب و غریب قسم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران سعودی عرب میں جس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی نظر آ رہی ہیں، اس طرح کی تبدیلیاں گزشتہ 1400 سال سے بھی نہیں دیکھی گئیں۔ سعودی عرب کی سرزمین پر ہالون ڈے منانا، شراب خانے، جوا خانے کھولنا، کبا خانے کھولنا، کیٹ واک کرانا اور ملکہ حسن کا انتخاب کرنا، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور کس کے ایجنڈے پر ہو رہا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں۔ کچھ سینئر صحافی اور مبصرین کی زبانی یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آئندہ چند برسوں میں عازمین حج اور عازمین عمرہ کے لیے جو بھی لوگ سعودی عرب جائیں گے ان کو حاجیوں والا پروٹوکول بھی نہیں ملے گا، بلکہ وہ لوگ عمرہ یا حج کی ادائیگی کے لیے اس طرح جائیں گے جیسے کسی صحت افزا مقام کی سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ پہلے کی طرح ان لوگوں کے ساتھ حاجیوں والا سلوک نہیں کرے گی، بلکہ ان لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ لوگ حج یا عمرہ کی ادائیگی کے بعد سعودی عرب کے دوسرے مقامات کو دیکھنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کا نیا شہر میون سٹی بھی عازمین حج یا عازمین عمرہ کے لیے سیر و تفریح کے لیے کھول دیا جائے گا، اور اپنے ویزے کے حساب سے جتنے دن سعودی عرب میں اسٹے کرنا چاہیں وہ کر سکیں گے، اور اس تمام منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہوم ورک مکمل ہو چکا، اور سعودی گورنمنٹ اس ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ اس کی جھلک 2024 کے حج کے دوران ایک سیریس قسم کے حادثہ کی صورت میں سب کے سامنے آ چکا ہے۔ اگر ہم اس حادثے کی تفصیلات میں جائیں تو ایک عام مسلمان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس سال پوری دنیا سے تقریباً 18 سے 20 لاکھ کے قریب لوگ حج کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوئے۔ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے حرم کعبہ سے لے کر میدان عرفات، مزدلفہ، منا اور جمرات تک کسی قسم کے کوئی خاص انتظامات دیکھنے کو نہیں ملے، سوائے چند ممالک کے جن کو خصوصی پروٹوکول دیا گیا۔ ان کے لیے خصوصی ٹرینیں چلائی گئیں، باقی تمام معاملات کو روٹین کے مطابق بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ اور حج کی ادائیگی کے لیے پیدل چلنے کا جائزہ اگر لیں تو مکہ مکرمہ سے میدان عرفات کا فاصلہ 22 کلومیٹر ہے، جبکہ وادی منا سے اس کا فاصلہ 10 کلومیٹر اور مزدلفہ سے 6 کلومیٹر ہے۔ حجاج کرام کو یہ فاصلہ پیدل طے کرنا ہے، ٹیمپریچر بھی 51.8 ڈگری سیلسیس۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ عینی شاہدوں کے مطابق یہ انتہائی تکلیف دہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مزدلفہ سے منا جانے کے لیے ٹرینوں کی سروس بند کی ہوئی تھی، پینے کا پانی موجود نہیں تھا یا کوئی اچھا انتظام نہیں تھا، واش روم وغیرہ کا انتظام بھی ٹھیک نہیں تھا، سر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے شاور یا سپرے کا کوئی انتظام نہیں تھا، واش روم کی تعداد انتہائی کم اور بہت دور۔ وہاں کی انتظامیہ نے آس پاس کے تمام راستے بند کر کے لاکھوں کی تعداد میں حاجیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہوا تھا، صرف ایک راستہ کھلا ہوا تھا، اور یہ جگہ کسی سب جیل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سعودی عرب کا روٹین کے مطابق ہر سال گرمیوں میں ٹیمپریچر 50 سے 52 ڈگری تک رہتا ہے، لیکن سعودی گورنمنٹ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے اس سال ہزاروں کی تعداد میں حجاج کرام شہید ہو گئے۔ سعودی گورنمنٹ نے سرکاری سطح پر شروع میں اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور نہ ہی اپنے میڈیا پر حجاج کرام کی شہادت کی کوئی خبر تھی۔ بعد میں 200 سے 250 حجاج کی خبر تھی، اس کے بعد انہوں نے 1000 سے 1100 تک حجاج کرام کی شہادت کی خبر بھیجی، جبکہ عینی شاہدوں کے مطابق اور غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق شہداء کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے، بلکہ بعض خبر رساں ایجنسیوں نے مزدلفہ میں شہید ہونے والے حجاج کرام کی تعداد 35,000 کے قریب بتائی ہے۔ عینی شاہدوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ حجاج بھوک، پیاس اور گرمی کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، اور ساتھ کھڑی ایمبولینسز اور سیکورٹی کے ادارے ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، اور بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ یوٹیوب پر نظر آنے والی بے شمار ویڈیوز اور عینی شاہدوں کے انٹرویوز سے اس بات کا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ کی عدم دلچسپی کے باعث یہ انتہائی اندوہناک واقعہ پیش آیا۔ مزدلفہ میں موجود حجاج کرام کے مطابق ریلوے اسٹیشن کو جانے والے راستے بند تھے، ٹرینیں بھی بند تھیں، کچھ لوگ ویل چیئرز پر بھی تھے، اور کچھ گرمی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ کر جان دے رہے تھے، لیکن ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، نہ ہی کوئی فرسٹ ایڈ دینے کو تیار، اور حجاج کرام باری باری تڑپ کر جان کی بازی ہار رہے تھے۔ وہاں پر موجود دوسرے حجاج کرام
نے اپنے کیمروں کے ذریعے یہ دکھایا کہ ہر طرف اور ہر راستے پر انسانی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ بعض شاہدین نے یہ بھی بتایا کہ مزدلفہ جانے کے بعد کرینوں اور بلڈوزروں کی مدد سے ان لاشوں کو اکٹھا کیا گیا۔ موجودہ سعودی گورنمنٹ نے حج پر آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کی بجائے انہیں اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے بے یار و مددگار چھوڑا اور اپنے مخصوص لوگوں کو مناسک حج ادا کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے اور توجہ دی، اور عام لوگ قسم پرسی کی حالت میں مناسک حج ادا کرتے رہے۔ اس سلسلے میں جب سعودی گورنمنٹ سے بات کی گئی تو انہوں نے اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اس سال غیر قانونی طور پر حج کرنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ میں سب سے زیادہ شہید ہونے والے حجاج کا تعلق مصر سے بتایا جاتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے غیر قانونی طور پر مناسک حج کی تقریبات میں شامل ہونے والے لوگوں کو کیوں نہیں روکا؟ اور دوسرے نمبر پر اگر پچھلے سالوں کے اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں تو پہلے بھی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ غیر قانونی طور پر حج ادا کرتے ہیں۔ اس وقت اس طرح کے افسوسناک واقعات اور حادثات پیش نہیں آئے۔ اگر ان تمام کڑیوں کو ملایا جائے تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ سعودی گورنمنٹ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے اس طرح کے بڑے بڑے حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ کا رجحان چونکہ سعودی عرب کو ایک مذہبی ملک نہیں بلکہ ایک سیکولر یا ایک سیاحتی ملک بنانے کا پروگرام ہے، جس پر یہ گورنمنٹ پوری طرح کاربند ہے، اور اس چیز کی وضاحت سعودی عرب کے موجودہ شہنشاہ کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ سعودی عرب کو ایک جدید ملک بنانے کے لیے ہر ممکن حد تک کام کرے گا، اور اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ سعودی عرب میں میون سٹی کا قیام ہے، اسرائیل سے لے کر خیبر تک سڑک کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ سمندر کے اندر ایک تیرتا ہوا شہر بنانے پر کام شروع ہو چکا ہے۔ دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنانے کا سلسلہ بھی سعودی گورنمنٹ نے شروع کر رکھا ہے، جو اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ آئندہ چند سالوں میں حجاج کرام کے لیے سعودی گورنمنٹ کسی قسم کا پروٹوکول نہیں دے گی، بلکہ حجاج اپنے طور پر ایک وزٹ ویزے پر آئیں گے جو کہ عمرہ کی ادائیگی یا حج کی ادائیگی کیا کریں گے، اور اپنے طور پر مناسک حج ادا کرنے کے بعد اپنے ملک واپس تشریف لے جایا کریں گے۔